مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں میری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ آج کا خوبصورت دن جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس دن کو نہ دیکھ سکے، لیکن یہ اس کا فضل اور رحم ہم پر ہوا کہ اس نے ہماری زندگی میں یہ دن بخشا ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج بائبل مقدس میں سے جس بات کو ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے خدا جو بادشاہ ہے، بلکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ ازلی بادشاہ ہے۔ کون سا بادشاہ ہے؟ ازلی بادشاہ ہے، کیونکہ زبور 72 میں بھی ہم اس بات کو کہتے ہیں، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال کا، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ ازلی بادشاہ ہے۔ اسی بات کو آج ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے۔ بائبل ہے، بائبل کا جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آج کا دن جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ آج کے دن کے لیے ہی یسوع مسیح کو زمین پر آنا پڑا، تاکہ انسان جو خدا سے بہت دور جا چکا تھا اپنے گناہوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے، خدا اور ایک انسان کی صلح ہو سکے۔ آئیں ہم اس بات کو دیکھیں۔ یوحنا کے اس کا 12 باب اس کی 12 آیت سے پڑھیں گے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ اسرائیل کا بادشاہ، کیونکہ بائبل مقدس میں بھی جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں اور دنیا کی ہسٹری میں بھی جب ہم ہسٹری بھی پڑھتے ہیں، تو دنیا میں آج تک کوئی بادشاہ جو پیدائشی بادشاہ ہوا ہی نہیں۔ صرف یسوع مسیح ہی ایک وہ ہستی ہے جو پیدائشی ہے، پیدائشی بادشاہ، کیونکہ جس کا بیٹا ہے وہ عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ لیکن کیسا بادشاہ ہے؟ بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو تموتھیوس کے خط میں پڑھتے ہیں، تو یہ پہلا تموتھیوس پہلا باب اس کی 17 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پر یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، ہاں جی، اب ازلی بادشاہ یعنی، ہاں جی، یہاں سے شروع سے بھی ازلی بادشاہ، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، نادیدہ واحد، خدا کی عزت اور
तमजीद। اب یہ بادشاہ جو ہے یہ کون ہے جس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ بادشاہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ ازلی بادشاہ ہے. اور یہ کون ہے؟ جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو آگے اس کی بڑی وضاحت بیان کر دی گئی ہے. ہاں بیٹا، خدا کی عزت یعنی غیر فانی یہ بادشاہ، غیر فانی جسے کبھی موت نہیں آ سکتی اور کبھی مر بھی نہیں سکتا. غیر فانی کا مطلب جو کبھی مر نہ سکے، اور یہ ایک ہی ہستی ہے. اور لکھا ہے، اور اس کے آگے اس کے لیے کیا لکھا جی؟ خدا کی عزت اور تمجید اپنے غیر لباس فانی ندیدہ. جو ندیدہ کا مطلب ہوتا ہے جو کبھی نظر نہ آتا، جو کبھی نظر نہ آتا ہے وہ ندیدہ ہے، جسے کبھی کسی انسان نے دیکھا ہی نہیں ہے، جسے کبھی کسی انسان نے، کیونکہ یہ بائبل مقدس ایک نہیں بہت بار اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ ندیدہ خدا ہے. اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہے. اس کو کیونکہ انسان دیکھ کر بائبل مقدس میں لکھا زندہ نہیں رہ سکتا، کہ اس کے اندر پاکیزگی ہے اور انسان کی آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی. یہ ندیدہ کون ہے جی؟ آگے خدا، ندیدہ واحد خدا جی کون؟ خدا کی عزت اور تمجید اپنے لباس ندیدہ واحد خدا ہے. بائبل اس بات سے بھری پڑی ہے کہ وہ خدا ندیدہ ہے، اسے کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے اور وہ واحد ہے. بائبل کی جو درست تعلیم ہے وہ خدا واحد کی ہے اور وہ ازل سے بادشاہ ہیں جی. خدا کی عزت تمجید عبدالآباد ہوتی رہے گی. عبدالآباد جب تک یہ دنیا ہے، جب دنیا نہیں تھی تو بھی وہ ہوگا، جب دنیا نہیں ہوگی تو بھی وہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اندر زندگی ہے. اور جب ہم اس بات کو بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کے بارے میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ اس کا باپ کیا ہے؟ ازلی بادشاہ ہے. آج میں جس بات کو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یسوع مسیح پیدائشی طور پر بادشاہ کیسے تھا، کیونکہ کسی انسان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے. اور جب وہ خدا کا بیٹا ہے تو پھر بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس بادشاہ کا بیٹا ہے جو کبھی مرنے والا نہیں، جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. اسی لیے بادشاہ، جو بھی بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اسے جو ہے شہزادہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شہزادہ کہتے ہیں. اور شہزادہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو ایک ہندی لفظ ہے یوراج، اسے اپنی زندگی میں ہی اسے یوراج جو ہے وہ مقرر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک نہ ایک دن دنیا سے کیا ہو جانا ہے، چلے جانا ہے، اور اسی نے بادشاہت کرنی ہے. اس لیے اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوا ہے وہ ہندی لفظ وہ یوراج ہے، جس کا مقصد ہے کہ اس نے اپنے باپ کی جگہ پر کیا کرنی ہے؟ بادشاہی کرنی ہے. لیکن یہ جس باپ کا بیٹا ہے اس کو تو موت ہی نہیں ہے، وہ تو مرنے والا ہی نہیں ہے.
نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے یہ یوں راج بنے گا کیسے؟ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے اسے پیدائشی بادشاہ بنایا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس یسوع مسیح کو جو پیدائشی بادشاہ ہے، اس لیے آ کر یہ جو مجوسی تھے انہوں نے آ کر کیا کہا کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم اس بات کو جب ہم اس بات پڑھتے ہیں متی کی انجیل دو باب کی پہلی آئے سے جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں بادشاہ کے زمانہ میں یہودیوں کے بیت الحم میں پیدا ہوا، بیت الحم نہیں بیت الحم بیت الحم میں پیدا ہوا، تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے پیدائشی بچے کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ پیدائشی بچے کو مجوسی لفظ میں نے بتایا تھا کہ مجوسی کا مطلب ہوتا ہے علم نجوم کا علم رکھنے والے، علم نجوم کا، اس لیے اس نے کہا کہ ہم ستارہ دیکھ کر آئے ہیں۔ تو یہ صرف علم نجوم ہی کہ ماہران تھے، بلکہ یہ بادشاہ بھی تھے۔ اور پورب کا جو مطلب ہے وہ ہمارا مشرق ہے، مشرق کو پورب کہتے ہیں، اور یہاں سے وہ گئے اور طریق دار اس بات کو جو بیان کرتے ہیں تو وہ، کیونکہ یہ بائبل مقدس میں یہ پاکستان کا ذکر جو ہے وہ بھی اصل میں یہ بہت بعد میں ہوا ہے، لیکن اس کا ذکر جو ہے ہندوستان میں، اور ہم اس وقت یہ بھی ہندوستان تھا۔ تو آپ اس بات کو بیان دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ پیدائشی بادشاہ، دنیا کی میں نے آپ کو بتایا کسی تاریخ میں پیدائشی بادشاہ ہوا ہی نہیں، اور کیونکہ یہ جس کا باپ ازلی بادشاہ ہے یہ اس کا بیٹا ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ بائبل مقدس میں جب ہم اس کو آگے تھوڑا سا پڑھیں گے تو یہ پیدائشی بادشاہ ہے، اس کو کیا کرنے آئے ہیں؟ جی اس نے زبور 72، ہاں بیٹا زبور 72 اس کی 10 آیت کو پڑھیں گے۔ جی ترسیس 72 کی 10 آیت، زبور 72 اس کی 10 آیت۔ جی ہاں 72 72 ورس 10 بیٹا۔ یہاں پر مل گیا پڑھیں 10 آئے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ، ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ، یعنی اور کا مقصد ہے کہ اس علاقے کے علاوہ بھی اور بادشاہ ہیں۔ جی نظریں گزرانے کے سبا اور
सबा और शिबा के बादशाह हदिये लाएंगे। ये यीशु मसीह की पैदाइश से पहले की बात कर दी गई। ये उसको नजरें गुजराने के, ये अभी बादशाह पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन ये बाइबल बयान करती है कि दूर दूर से बादशाह आएंगे। और यहाँ हमने मत्ती की अंजील में पढ़ा कि वहां बादशाह आए और उन्होंने क्या गुजराना था। यीशु मसीह की एक एक बार यीशु मसीह की पैदाइश से बहुत पहले, बल्कि नबूवत का जो सिलसिलाकार है, नबूवत का जो सिलसिलाकार बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है, वो पैदाइश की किताब से ही शुरू होता है। और ये पैदाइश में ही लिखा है कि और वो औरत की नस्ल से होगा और तू उसकी एड़ी पर क्या करेगा, काटेगा, सांप को कहा, और वो तेरे सर को कुचलेगा। इसका मकसद है कि ये पता है कोई भी बात यीशु मसीह के साथ हुई तो वो पहले से ही कह दी गई, वो पहले से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो मौजूद है और ये नबूवत थी। और जब हम मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं 19 बाब 16 है, जी और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। खुदा नहीं, खुदावंदों का खुदावंद। फिर कह रहे खुदावंदों का खुदावंद। यही असल में यहाँ पर यही इसने नहीं सिर्फ गलती की, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो खुदावंदों का खुदा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदावंदों का खुदा के मैनी और है और खुदावंदों का खुदावंद के मैनी और है। क्योंकि जब हम आयत को सही तौर पर नहीं पढ़ पाते तो उसकी तफसीर क्या करेंगे, उसकी तफसीर बड़ी मुश्किल होगी। यानी बाइबल मुकद्दस जो है वो ये बयान करती है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, लेकिन वो बादशाही बख्शी गई है। ये बादशाही हर चीज बाइबल मुकद्दस में, क्योंकि वो बादशाह जो उसका बाप है वो तो अदली बादशाह है, वो तो अदली बादशाह है और उसका जो बेटा है और उसने आज चीज उसके अख्तियार में दे दी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है और आसमान और जमीन का कुल अख्तियार क्या किया गया है, क्या किया गया है, मुझे दिया गया है। कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। मेहरबानी है अपने बच्चों पर तरह कंट्रोल करें, इनको अपने पास बैठाएं और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि वो बादशाहों का बादशाह का मतलब है दुनिया के जितने भी बादशाह उन सब पर वो है, वो पूरी दुनिया के भी बादशाह जितने भी हैं वो उन सब का बादशाह है। लेकिन अदली बादशाह का वो बादशाह नहीं है, वो तो उसका बाप है। और इसी वजह से खुदावंदों का खुदावंद जो लिखा है इसका मतलब है मालिक। खुदावंद का मतलब है मालिक और वो मालिकों का मालिक है। जितने भी दुनिया के अंदर बादशाह मालिक हैं वो सब का मालिक है, बाइबल का बयान करती है। और इस बात को जब हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं 18 बाब 36 में,
हाँ बेटा। उसने जवाब में कहा, अब ये बादशाही, आज इस बात को भी हम क्लियर करेंगे कि यीशु की बादशाही और आम बादशाही में क्या फर्क है। उन्होंने जब उसे पकड़ा तो सजा देने लगे, तो उन्होंने कहा क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने कहा तुमने खुद कहा है, लेकिन यीशु की बादशाही असल में है कौन सी? आए 36 आयत को देखिए। उसने जवाब में कहा, हाँ जी, यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही यहां से है। 36 आयत डॉक्टर। उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावन। बेटा ये है यहाँ पर 18 बाब की 36 आयत है। यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। मैं तुम मुझे जैसा बादशाह समझते हो वो नहीं, मैं तो असली बादशाह का बेटा, और मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। मेरी बादशाही इस दुनिया की है नहीं, क्योंकि इस दुनिया के जो बादशाह होते हैं उनकी सल्तनतें खत्म हो जाती है। जंग जब लड़ते हैं तो दूसरा बादशाह काबज हो जाता है, और मेरी बादशाही के साथ लड़ कौन सकता है? मेरी बादशाही इस जहां की है ही नहीं। मेरी बादशाही जो है वो इस जहां की नहीं है। जी आगे, अगर मेरी बादशाही तो दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते। चलो, अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे नौकर क्या करते? लड़ते। लेकिन मेरी बादशाही वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मेरी बादशाही आसमानी बादशाही है। मैं इस जहां का ना हूं, ना मेरी इस जहां की बादशाही है। मेरी बादशाही इस दुनिया की है ही नहीं। हाँ जी, ताकि मैं क्यों मेरे नौकर लड़ते, मेरे खादम लड़ते, ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता। मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं, क्योंकि यीशु मसीह की बादशाही इस जहां की नहीं है। क्योंकि इस जहां के बादशाह मर जाते हैं और फिर मट्टी के ढेरों के नीचे दबे रहते हैं। लेकिन वो मरा तो जरूर, लेकिन कब्र में नहीं है। कब्र में नहीं। हम थोड़े दिन, एक हफ्ते के बाद उसके जिंदा होने की ईद मनाने वाले हैं। इसलिए देखा, मेरी बादशाही इस जहां की नहीं है। और जब हम ये बादशाही जो उसे बाप की तरफ से मिली है, अब वो करेगा क्या? आए हम करंतियों के खाम, पहला करंतियों आज मैं जो बातें बता रहा हूं बड़े गौर से सुने। उसकी 24 ऐसे। हाँ बेटा पढ़े, आप पढ़े, चले। भाग 50 वर्स 24 से 28 जी। उसके बाद आखिरत होगी। उसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत, उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और सारा अख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि वो ही असली बादशाह है।
یہ زمین پر اس نے اسے یہ بادشاہی بخشی، یہاں اختیار دیا ہے، لیکن بادشاہ اصل میں کون ہے؟ اصلی بادشاہ خدا ہے، جو کہ ہم پڑھ کر آئے، لیکن اس کو جو اختیار زمین پر دیا گیا ہے، وہ اختیار پورا کرنے کے بعد بادشاہ کس کے حوالے کرے گا؟ کس کے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ کس کے حوالے کرے گا؟ خدا، یعنی باپ کے، کیونکہ وہ ازلی بادشاہ وہ ہے۔ اور اسی بات کو بائبل مقدس میں سے ہم آگے پڑھیں گے۔ ہاں بیٹا۔ کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ جب تک سب دشمنوں کو، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں لڑتا، وہ تو آرڈر دے تو بڑھ جائے، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے یہ سارا کام کس کے سپرد کیا۔ اگر ہماری یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو ہمارے لیے مسئلہ جو وہ حل ہو جائے گا۔ اس نے اسے بادشاہی کرنا کیا ہے؟ ضرور ہے۔ ہاں بیٹا کہ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ وہ موت ہے، کیونکہ موت ہر آدمی پر جو ہے وہ حکومت کرتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی آئے ہیں وہ مرنا نہیں چاہتا، کہ مرنا چاہتا ہے؟ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا خوف بہت ہے، اس کا خوف بہت ہے، مرنا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، کافی بوڑھا تھا، چلا بھی نہیں جاتا، لیکن کسی نے کہا بابا جی چول تو کھوانی تھی، بابا سمجھ کے یہ چول کے لیے آتا ہے، کی کرنا ہے؟ چول کو تو کھوانی تھی۔ بابا نے تو اپنے چول کھوا، میں کیوں کھواؤں؟ یعنی پتا ہے کہ میں نے جانا ہے، میری عمر اس کنڈیشن میں آ گئی ہے، لیکن پھر بھی مرنا نہیں چاہتا۔ وہ پھر بھی مرنا، کیونکہ زندگی سے ہر بندے کو محبت ہے، اور یہی بات بیان کرتی اور یہ کیا ہے جی؟ اور آخری پچھلا دشمن انسان کا موت ہے، کیونکہ موت اپنوں سے بچھڑ جاتی کا نام ہے۔ ہم مڑوں مٹیوں کے جا کے نیچے چلے جاتے ہیں، یہ دشمن نہیں ہے۔ ماں باپ جو ہے وہ بچھڑ جاتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے، بچوں میں جدائی ہوتی ہے، اسے دشمن کہا گیا ہے۔ یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ جن کے بچھڑ جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ جو سلسلہ کار جو ہے یہ درد کتنا بڑا ہے، اور اسی لیے بائبل مقدس سے دشمن کہتی ہے۔ ہاں جی آگے بتا۔ کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا۔ ہاں جی، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کے پاؤں تلے کیا کر دیا کہ اس کے کوئی امیر ہو غریب ہو، اگر زندگی دولت سے ملتی ہوتی نا تو امیر آدمی کبھی نہ مرتا، کہ مرتا وہ تو زندگی پیسوں سے خرید لیتا، لیکن اسی پر اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے یہ سب کچھ اس کے کیا کر دیا ہے؟ کنٹرول میں کر دیا ہے۔ جی مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا، سب کچھ اس کے تابع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا، جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، وہ الگ کیا۔
الگ رہا. سب کچھ کس نے تابع کر دیا؟ خدا نے اس کے تابع کر دیا. اور جب وہ تابع کر دیا گیا، جب میں کوئی کام آپ کو سپرد کر دوں تو پھر میری اس کام میں مداخلت کرنا درست بات نہیں ہے. کیونکہ جب میں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے پھر بھی میں بیچ میں اپنی بات کروں ایسا نہیں. اس لیے لکھا ہے کہ وہ الگ رہا، وہ الگ رہا. جی. اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا، جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا. یہ ایک تابع داری ہے. بیٹا کس کے تابع ہو جائے گا؟ باپ کے تابع ہو جائے گا. کیونکہ اس نے ہر چیز اس کے تابع کر دی تھی. اور اب چونکہ سارا کام، جس کام کے لیے ہر چیز اس کے تابع کر دی گئی تھی، اب وہ خود بیٹا باپ کے کیا ہو جائے گا؟ تابع ہو جائے گا. بائبل مقدس سے یہی بیان کرتی ہے. ہاں جی. جس نے سب چیزیں اس کے تابع جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تاکہ سب میں خدا ہی خدا ہی سب کچھ ہو. تاکہ خدا ہی سب میں سب کچھ ہو. ابتدا میں کیا تھا؟ ہر چیز کس کے تابع تھی؟ ہر چیز کس کے کنٹرول میں تھی؟ خدا کے کنٹرول میں تھی. اور یہ یسوع مسیح کو جو بھیجنے کا انتظام تھا کہ اس ماحول کو جو خراب ہو گیا تھا آدم کے وسیلہ سے، اور اس کو پھر سے ویسا ہی کیا کر دیا جائے؟ بحال کر دیا جائے جو ازل سے تھا ویسا ہی چلتا. اس لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ باپ میں کیا ہو جائے گا؟ تابع ہو جائے گا. اب چونکہ موت ہر انسان پر ہیوی ہے اور اس پر کنٹرول سوائے یسوع مسیح کے نہ تو کسی نے کیا اور نہ کوئی کر سکتا تھا. آئے ہم بائبل مقدس میں پہلا کرنتھیوں اسی باب کی 54 آیت 54. جی. اور جب یہ فانی جسم، بلکہ یہ ایک بھید کی بات پولس کہتا ہے. اس کو اکامل 51 سے دیکھیں. دیکھو میں تمہیں تم سے بھید کی بات میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں. دیکھو میں تم سے بھید، جس نے کہا یہ ایک بہت بڑا بھید ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھید خدائی نشان پر کھولے نہ تو بھید کیا کب ہم پر کھلے گا؟ یہ بھید کی باتیں وہ انسانوں پر کھولتا ہے، کیونکہ بھید کا کھولنے والا وہ ہے اور وہی بھیدوں کو کھولتا ہے. ہم نے کہا بھید کی بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سوئیں گے، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. یہ اور ٹاپک ہے. ہاں جی آگے. اور یہ ایک دم میں، ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا. کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. یہ میرا میسج ہے اس آیت پر یوٹیوب پر چل رہا ہے. ہاں جی. کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامع پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہنے. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامع پہنے، یہ جسم جو ہے یہ فانی ہے. یہ جسم کیا ہے؟ فانی ہے. اس نے فنا ہونا ہی ہے. اس نے فنا ہونا ہی ہے. آپ یہ طرح تھوڑا سا کٹو. یہ فانی جسم ہے اور یہ اس نے فنا ہونا ہے، لیکن یہ فنا رہے گا نہیں، کیونکہ اس پر جو سارا سلسلہ کار ہے. جی. اور جب یہ
ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और मरने वाला जिस्म और मरने वाला हयाते अब्दी का सामान मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का, लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं उन्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। ये इसको लेने के लिए हमें हकीकी तौर पर दुनिया की ख्वाहिशों से मरना पड़ा होता है। जब तक हम दुनिया की ख्वाहिशों से नहीं मरेंगे तो हम कैसे हयाती अब्दी का जामा पहनेंगे? जी, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है, और वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लकमा होगी। मौत फतह का लुकमा हो गई। और मौत फतह का लुकमा तो आप जानते हैं नवाले को कहते हैं। यदि वो मौत को मौत आ गई, क्या आ गई जी? मौत को मौत आ गई। और मौत पर एक ही हस्ती पता पा सकती थी जिसका किसी इंसान के साथ ताल्लुक ना हो, और यीशु मसीह का किसी इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसका बाप कौन था? आसमानी। और अकीदतमंद लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि बेटा जो है, बेटा लफ्ज जो है इसके मायने है निकला हुआ। बेटे के लफ्जी मायने है, बेटी के लफ्जी मायने है निकली हुई, क्योंकि ये शुरू से पैदा होती हैं, इसलिए इनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है वो ये बयान करती है कि बेटे का मतलब निकला हुआ, और वो खुदा के इरादे से था, और वो उसमें से यीशु जी ने कहा मैं बाप में से निकला और आया हूं, मैं बाप में से निकला और आया हूं, निकला वहां से, और वो निकल कर जो है वो आया है। इसलिए मौत फतह का क्या हो गई? मौत फतह का लुकमा हो गई, नवाला बन गई। और क्योंकि उसमें उस बदन में तो मारा जरूर है, लेकिन अपने अंदर रख नहीं सकी। रख सकी है कबर उसे अपने अंदर रख सकी कि क्या जरूरत थी कि वो उस बदन को टच भी कर जाते, क्योंकि वो बदन गुनाह से पाक था। इसी वजह से वो मौत फतह का लुकमा हो गई। जब यीशु मसीह जिंदा हो गए तो वो मुकम्मल तौर पर मौत फतह का लुकमा हो गई। और इसके लिए एक ही हस्ती थी जो मौत पर गालिब आ सकती थी, और सिर्फ यीशु मसीह। और सिर्फ यीशु मसीह के अलावा बड़े से बड़े अंबिया किराम भी 8 कब्रों में पड़े हैं, कोई भी अपने कब्रों से बाहर नहीं गया। लेकिन एक ही हस्ती है, और जिसका नाम क्या है? यीशु है। उसने इस मौत पर क्या पाई है? इस मौत पर क्या पाई? और इस मौत को मौत आ गई, इस मौत को मौत आ गई है। इसलिए बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है कि मौत फतह का क्या बन गई? लुकमा बन गई। और जब हम इस बात को देखते हैं कि आज मैं थोड़ा सा आपको ये भी मैसेज तो चल रहा है मैसेज मेरा यूट्यूब पर, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी एक भाई का सवाल था कि ये, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में 2 बादशाहों का जिक्र क्यों मिलता है? एक वो बादशाह है जो 2 कबीलों का बादशाह है, और एक वो बादशाह है जो 10 कबीलों का बादशाह है। लेकिन जो 2 कबीलों का बादशाह था उसे यहूदियों का बादशाह कहा जाता था, जो 10 कबीलों का बादशाह था उसे इस्राएल का बादशाह कहते हैं। इसलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे जरूर। आए आखिरी हवाला देखिए। ये मैं सिर्फ उस खादम के लिए इसको प्रीच करने लगा हूं। पहला सलाती कि ये पहला सलाती 11 बाब
آخری باتیں ہیں صرف ہمارے. جی اس کی 29 آئے تک کرنا بلکہ 250 پر وہ شخص اور وہ شخص یربعام کے وہ شخص یربعام وہ شخص یربعام یہ یربعام کے تعلق سے ہے کہ وہ شخص کیا تھا یربعام. ہاں بیٹا ایک زبردست سورما تھا ایک زبردست سورما تھا اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ محنتی ہے کہ محنتی ہے تو اس نے اسے بنی یوسف کے اس نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار اور سارے کام پر کیا ٹھہرا دیا مختار بنا دیا. محنتی آدمی ہمیشہ ہر جگہ ترقی کرتا ہے. محنتی آدمی ہر جگہ پر ترقی کرتا ہے لیکن جو سست آدمی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے خدا بھی نفرت کرتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں سے خداوند کو نفرت ہے. ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں سے خداوند کو خدا سے ڈھیلے آدمی کو پسند نہیں کرتا نہ دنیا کے لوگ پسند کرتے. اور یہ محنتی تھا اس نے کیا کر دیا سارے کام پر اسے مختار بنا دیا. جی اس وقت جب یربعام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سلامی اکیا آج کل یہ الفاظ سلامی والے تو آپ سنتے ہی ہیں یہ سلامی کا لفظ بھی بائبل سے لیا ہے باہر سے نہیں ہے. جی سلامی اکیا نبی اسے راہ میں ملا. اکیا ایک نئی چادر اوڑے ہوئے تھا دونوں میدان میں اکیلے تھے. سو اکیا نے اسے نئی چادر کو اور جو اس پر تھی لے کر اس کے 12 ٹکڑے پھاڑے. 12 ٹکڑے نئی چادر کے 12 ٹکڑے کر. اور اس نے یربعام سے کہا تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے. اس نے یربعام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا. کیوں اس کی کیا وجہ سی کہ وجہ تھی کہ خدا نے کہا کہ میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت کیا کروں گا چھین لوں گا. کیونکہ یہ کام ٹھیک نہیں تھے. یہ غیر قوموں میں جا کر اس نے بہت شادیاں کی جو خدا نے اس کو منع کیا تھا لیکن اس نے جب ایسا کیا تو خدا نے کہا میں آپ اس کے ہاتھ سے سلطنت چھین. جی اور 10 قبیلے تجھے دوں گا 10 قبیلے تجھے دوں گا لیکن میرے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم یعنی اس شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے قبیلہ سے چن لیا ہے ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا. یہ اصل میں قسم خدا نے کھائی تھی کہ سلطنت کبھی یہودا سے الگ نہ ہو. نیا قبیلہ ضرور ہوگا لیکن آگے بائبل کو جب پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور قبیلہ تھا جس کا جو بنیامین کا قبیلہ تھا. اس لیے 10 قبیلے ایک طرف چلے گئے اور 2 قبیلے ایک طرف چلے گئے. جی اور انہوں نے مجھے ترک کیا کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور ستانیوں کی دیوی کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور ستانیوں کی دیوی استارات کی دیوی جو تھی اس کو انہوں نے چن لیا ہے. بت پرستی کی کیونکہ سلیمان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اینڈ میں وہ ان کی دیویوں کے سامنے جھکا ہے. ہاں جی اور وہ آبیوں کی ہاں جی ترکیات سدانیوں کی دیوی استارات اور موابیوں کی دیوی کموش اور بنی امون کے دیوتا ملکوم کی پرستش کی.
इन देवताओं की जो बुत थे इनकी परस्तिश की है, इसलिए मैं ये हुकूमत अब इसके पास नहीं है। 10 टुकड़े कर, इसके टुकड़े कर दो। आगे और बनी अमोन के देवता, और बनी अमून के देवता मलकूम की, हाँ जी, की है प्रस्तिश की है, और मेरी राह पर ना मेरी राह पर ना चलें, कि वो काम करते कि वो काम करते जो मेरी नजर में बड़ा था, और मेरे आइन और अहकाम को मानते, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया। हाँ जी, फिर भी सारी ममलकत उसके हाथ से नहीं लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर जिसे मैंने चुन लिया है, उसने मेरे आकाम और आइन माने, मैं इसकी उम्र भर इसे पेशवा बनाए रखूंगा। जी, पर उसके बेटे के हाथ से सल्तनत, अब बस उसके बेटे के हाथ से सल्तनत, हाँ जी, यानी 10 कबीले लेकर तो क्या करूंगा, तुझे दूंगा। 10 कबीलों का जो बादशाह बना उसका नाम युरबाम था, और युरबाम जो था वो 10 कबीलों पर हुकूमत करता था, इसलिए उसे इसराइल का बादशाह कहते थे। लेकिन जो सुलेमान का बेटा उसका नाम रुबहाम था, और वो 2 कबीलों पर हुकूमत करता था, क्योंकि उसने कहा मैंने अपने बंदा दाऊद की खातिर ये किया है, दाऊद मेरे साथ से ही चलता रहा है, तो मैं ये कभी उसे दूंगा। और इस तरह से इसराइल का बादशाह जो था वो युरबाम है, और यहूदियों का जो बादशाह है वो रुबहाम है। इस तरह से भाई मुकद्दस में इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो ये वहाँ से इनका सिलसिला कार शुरू हुआ, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इसराइल का बादशाह तो हम समझ नहीं पाते इसराइल का क्या बात मानता है। अब आप जब बाइबल को पढ़ेंगे ना कि इसराइल का बादशाह और यहूदियों के बादशाह के में फर्क क्या है, तो ये बात आपको कैसे समझ आएगी, क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। तो इसलिए आज इस बात को हमने बाइबल का तस्वीर से सीखा है कि वो बादशाह यीशु को जो जब गधे पर बैठाया गया और उसके आगे रानियाँ जो है जो बचाई गई, तो ये बात उस वक्त तक उनकी समझ में नहीं आई हम आखिरी बात को देखते हैं। और 16 को पढ़ें, उसके 12 की 16। हाँ जी, और उस वक्त शागिर्द पहले तो ये बातें, और उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी, और लोगों ने उसके साथ ये किया। जब गधे पर यीशु मसीह बैठा है तो उन्होंने इस बात को समझे नहीं, शागिर्द भी नहीं समझा, और भी बहुत सारे लोग नहीं समझे कि यीशु का बादशाह गधे पर सवार होने का क्या मकसद है। यीशु सलामती का सिलसिला था, क्या था कि जो इंसान और खुदा के दरमियान की भाई हो गई थी उनकी सुलह हो जाए। तो आज असल में वो गधे पर सवार होकर उसने हमारी सुलह करवाई, क्योंकि वो बादशाह है, क्योंकि वो बादशाह है। अभी भी हम थोड़ी देर में उस बादशाह के लिए जुलूस निकालेंगे और उसकी शान को बढ़ाएंगे, क्योंकि जब कहेंगे कि हो शना मुबारक का हो जो खुदा के नाम पर आता है। खुदा आपको कोई इस्लाम के